بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحب زادہ سلیل۔ امید ہے آپ دوست جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ 25 فروری 2026 بدھ کا دن ہے۔ ایک بار پھر ناظرین، افغانستان کی طرف سے پاکستان کی پوسٹوں پہ فائرنگ کی گئی ہے۔ پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے اور متعدد افغان طالبان جو ہے اس پاکستانی جوابی کارروائی میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین آپ کو تفصیل دیں گے۔ دراندازی کی کوشش کی گئی ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں افغانستان سے، جس میں 18 شدت پسند دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے فضائی حملوں میں۔ یہ افغان بارڈر پہ ہے۔ ساتھ ہی شمالی وزیرستان میں ناظرین پاکستان سیکیورٹی فورسز نے بڑا آپریشن کیا ہے، جس میں 20 شدت پسند دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے قطر سے بھی افغانستان کے حوالے سے بات چیت کی ہے، جس میں پاکستان کے آرمی چیف بھی موجود تھے۔ اس حوالے سے ناظرین آپ کو تفصیل دیں گے۔ امریکہ مسلسل افغان طالبان کی ملینز آف ڈالر میں امداد کر رہے ہیں۔ فروری میں بڑی امداد پہنچی ہے، یہ بھی ناظرین اپنی خبروں میں شامل کریں گے۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، آج بدھ کا دن ہے، 25 فروری ہے۔ کل ہم نے دیکھا کہ افغانستان کی طرف سے پاکستانی پوسٹوں پہ جو ہے مختلف علاقوں میں 13 سیکٹر سے لے کے پاکستان سیکیورٹی فورسز کے علاقوں پہ فائرنگ کی گئی۔ پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا اور پاکستان نے پھر جب وہاں سے راکٹ لانچر اور مارٹر گولے پاکستانی پوسٹوں پہ پھینکے گئے تو پھر پاکستان نے ATGM کا استعمال کیا اور دشمن کی چوکی کو تباہ کیا۔ 3 مختلف چوکیاں جو دشمن کی تھی وہ تباہ کر دی تھی۔ اس میں بھی افغان طالبان کی ہلاکتیں سامنے آئی تھی، مگر افغان طالبان نے اس کو ڈینائی کیا تھا۔ آج ایک بار پھر ننگرہار کے علاقہ نازیان اور دور بابا، اس محاذ پہ جو ہے وہ دشمن نے چھیڑ چھاڑ کی ہے افغانستان کی طرف سے۔ پاکستانی پوسٹوں پہ جو ہے وہ فائرنگ کی ہے، بھاری ہتھیار کا صبح سے ہی استعمال کیا۔ پاکستان سیکیورٹی فورسز نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے اور اس جوابی کارروائی میں جو پاکستان نے کی ہے اس میں متعدد افغان طالبان سیکیورٹی فورسز جو ہے اس کی ہلاکت کی خبریں آ رہی ہیں، اور اب تک ناظرین یہ لڑائی جو ہے وہ جاری ہے، دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین پاکستان نے بلوچستان کے علاقہ ضلع زوب، ڈیم کلی اور سمبازا، یہ جو زوب ہے یہ سمبازا بھی اسی میں آ رہا ہے، یہاں پہ پاکستان سیکیورٹی فورسز نے جو فضائی کارروائی کی ہے افغانستان سے، جو شدت پسند دہشت گرد 18 ان کی تعداد تھی وہ پاکستانی علاقوں میں داخل ہو گئے تھے۔ جیسے ہی داخلے کی کوشش کر رہے تھے پاکستان سیکیورٹی فورسز نے ان کو جو ہے وہ فضائی کارروائی، کوڈ کاپٹر، ڈرون کے استعمال کرتے ہوئے ان کو ہلاک کیا۔ ان میں کچھ سیکیورٹی فورسز نے زمینی کارروائی بھی کی اور ناظرین اس میں ان کی ہلاکتیں ہوئیں۔ ناظرین زوب سیکٹر، یہاں پہ زیادہ تر سمبازا کے علاقے سے شدت پسند دہشت گرد جو ہے وہ فینسنگ کو کاٹ کے پاکستانی علاقوں میں داخل ہوتے ہیں۔ تو پاکستان نے ایک تو دراندازی کی کوشش کی، جو افغانستان بار بار کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں TTP کی موجودگی نہیں ہے۔ ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں، ایسے ویژولز آ رہے ہیں کہ تشکیلیں پہ تشکیلیں ہو رہی ہیں برفیلی علاقوں سے اور دشوار گزار راستوں سے، جا بجا فینسنگ کو کاٹا جا رہا ہے اور پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ اب یہ جو سمبازا ڈیم کلی میں پاکستان سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی ہے، تو یہاں پہ پاکستان سیکیورٹی فورسز کی چوکی ہے، اس سائڈ پہ افغانستان کی کندہار سائڈ پہ چوکیاں ہیں۔ اس کے باوجود پاکستان ان کو ہلاک کرتا ہے اور وہاں سے وہ دراندازی کر کے داخل کرتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین میرعلی میں ایک تو شمالی وزیرستان کا علاقہ میرعلی، شمالی اور جنوبی وزیرستان، جس پہ ہم کافی گفتگو کر چکے ہیں ناظرین، یہاں شدت پسندی دہشت گردی کافی زیادہ ہے اور یہاں پہ زیادہ تر کرفیو رہتا ہے۔ اب ان کا جو شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان یہ جو افغانستان کے ساتھ لگ رہے ہیں، 400 کلومیٹر 390 کلومیٹر کا بارڈر یہ شیئر کرتے ہیں، اور پھر شمالی وزیرستان کا علاقہ جو ہے اس کا یہ میرعلی علاقہ
یہ تقریباً 20-25 کلومیٹر بارڈر سے دور ہے۔ یہ میران شاہ اور بنو، ان میں اہم رابطہ جو ہے، یہ سب سے بڑا رابطہ میران شاہ اور بنو کا یہی ہے۔ اور میران شاہ جو ہے وہ افغان بارڈر سے تقریباً 16-17 کلومیٹر دور ہے۔ تو جب شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں کارروائیاں ہوتی ہیں، اور ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جنوبی اضلاع جو ہے جس میں بنو ٹارگٹ ہوتا ہے، تو وہ یہی علاقے ہوتے ہیں، چونکہ وہاں پہ ہمارے سابقہ ٹرائبل شمالی اور جنوبی وزیرستان افغانستان کے ساتھ لگ رہے ہیں، اور پھر یہ دونوں ہمارے ضلع جو ہے یہ پھر ضلع بنو سے لگ رہے ہیں۔ تو بنو میں اس وجہ سے زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اور شمالی اور جنوبی وزیرستان میں، اور یہاں پہ حافظ گل بہادر گروپ ان کی تعداد زیادہ ہے، اور حافظ گل بہادر گروپ میں ٹی ٹی اے جو تحریک طالبان افغانستان ہے، اس کی جنگجو جو ہے اس میں زیادہ تعداد جو ہے وہ افغان جنگجوؤں کی ہوتی ہے۔ تو میر علی میں سیکیورٹی فورسز نے ایک بڑی کارروائی کی ہے، انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی ہے، ٹارگیٹڈ آپریشن کیا ہے، اور 20 شدت پسند دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے۔ تو زوب کو ملا کے اور میر علی، یہ پاکستان نے 2 بڑی کارروائیاں کی ہیں، تقریباً 38 سے 40 شدت پسند دہشت گردوں کو ان 2 کارروائیوں میں ہلاک کیا ہے، اور زیادہ تر افغانستان کی ہی تشکیلیں یہ پاکستان میں ہو رہی تھی۔ اور فائرنگ کا ناظرین جہاں تک تعلق ہے، افغانستان کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ جو ہے وہ پاکستانی پوسٹوں پہ ہو رہی ہے۔ اب انہوں نے حملہ کرنا ہے، پاکستان سے بدلہ لینا ہے، بدلے لینے کا اعلان انہوں نے کیا ہوا ہے۔ یہ جو فائرنگ ہو رہی ہے یہ ناظرین اس بدلے میں نہیں آ رہا۔ زیادہ تر ہمارے جو دانشور اور دفاعی تجزیہ نگار ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے افغانستان کی بعض چوکیوں کو قبضہ کر لینا ہے، اور وہاں پہ ہم نے بفر زون بنا دینا ہے۔ نہ تو ناظرین پاکستان وہاں پہ بفر زون بنا سکتا ہے، اور نہ ہی افغانستان وہاں پہ بنا سکتا ہے۔ نہ ہی کوئی چوکی آپ افغانستان سے لے کے سسٹین کر سکتے ہیں، اور نہ وہ یہاں پہ آ کے ایک چوکی لے کے وہ ان کو رکھ سکتے ہیں۔ اگر سپوز آپ نے 1-2 چوکیوں پہ قبضہ بھی کر لیا، تو آپ وہ زمین آج کے دور میں نہیں لے سکتے۔ بار بار اسی پہ حملے ہوں گے، بار بار وہ ایک ایشو ہوگا، تو وہ چلتا رہے گا، اور پھر وہ اس کی واپسی ہو جاتی ہے۔ آپ کارگل کو دیکھیں، اگر آپ ہائٹ پہ ہوتے ہیں، زیادہ ہائٹ ہوتی ہے، پھر بھی آپ اگر سسٹین کر لیتے ہیں 3-4-5 ماہ، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، پھر بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ بہرحال افغانستان اور پاکستان کے مابین اس ٹائم پہ کشیدگی عروج پہ ہے، اور پاکستان نے جو فضائی کارروائی کی ہے، جو پاکستان کا کہنا ہے کہ جو پکتیکا اور ننگرہار میں پاکستان نے فضائی کارروائی کی تھی، اس میں شدت پسند دہشت گردوں کو ٹارگٹ کیا تھا، جبکہ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ اس میں ہمارے شہری جو ہے وہ شہید کیے گئے ہیں، اس کا بدلہ ہم لیں گے۔ اور ناظرین، ہم کل بھی اپنی ویڈیو میں کہا تھا 30-31 مقامات، یہ بالکل اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، کم نہیں ہوں گے۔ افغانستان نے جب جوابی کارروائی اس کا بدلہ لینا ہے، جس طرح ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے، تو پھر وہ 30-32-35 علاقوں سے پاکستان پہ فائرنگ کریں گے۔ اس بار ڈرون کواد کاپٹر کا استعمال کریں گے۔ ٹینک وہ اب سے استعمال کر رہے ہیں، روسی ساختہ ٹینک جو ہیں، پاکستان پہ کل بھی ان سے فائرنگ کی گئی تھی، اور پھر پاکستان نے ان روسی ٹینکوں کو تباہ کیا ہے۔ آج بھی پاکستان پہ جو گولہ باری ہو رہی ہے، وہ وہاں پہ روسی ساختہ جو پرانے ٹینک ہے، اس سے جو ہے وہ پاکستان کی پوسٹوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان اس کا بھرپور جواب دے رہا ہے۔ تو افغانستان نے جو اپنا بدلہ لینا ہے، انہوں نے اپنے عوام کو شو بھی کرنا ہے، اور انہوں نے کارروائی کرنی ہے۔ مگر کارروائی سے پہلے، جب پاکستان نے اس سے پہلے قندھار پہ اور کابل پہ فضائی حملے کیے تھے، تو اسی طرح کی جھڑپیں جو ہیں 3-4 دن ہم نے دیکھی تھی۔ اب اسی طرح کا ایک پیٹرن دوبارہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ کل پاکستانی پوسٹوں پہ فائرنگ کی گئی، آج پاکستان نے بھرپور جواب دیا ہے۔ وہاں پہ ننگرہار کے جو ترجمان ہے اطلاعات اور ثقافت کے، ذبیح اللہ نورانی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ نازیان میں جو فائرنگ ہے وہ پاکستان کی طرف سے کی گئی ہے۔ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ یہ فائرنگ جو ہے یہ افغانستان کی سائٹ سے ہو رہی ہے۔ وہاں پہ وہ پہلے راکٹ لانچر اور ٹینکوں سے اور مارٹر گولے وغیرہ پھینک دیتے ہیں،
جو بھاری ہتھیار کا استعمال ہوتا ہے تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دیتا ہے۔ اب ناظرین آگے جا کے پاکستان کی اور افغانستان کی یہ کشیدگی میں اس میں مزید اضافہ ہوگا، کمی واقع نہیں ہوگی۔ دوسرا، انہوں نے بڑا حملہ کرنا ہے جس کے لیے پاکستان پہلے سے منٹری تیار ہے، اور ٹی ٹی پی کی موجودگی جب تک افغانستان میں ہوگی تو پاکستان کے اور افغانستان کے تعلقات میں بہتری نہیں آ سکتی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے قطر میں جو امیر ہیں ان سے ملاقات بھی کی ہے، جو قطر کے امیر شیخ ہیں تمیم بن حمد آل ثانی، ان سے ملاقات کی ہے جس میں پاکستان کے آرمی چیف بھی تھے۔ کل یہ جو ملاقات ہوئی ہے وہ ناظرین انتہائی اہم تھی۔ ایک تو ان کا جو میڈیا ہے جو ان کی حکومت کی ایما پہ چلتا ہے، قطر کا الجزیرہ، جو اس ٹائم پہ بالکل انٹی پاکستان لگا ہوا ہے اور پاکستان کے خلاف مسلسل خبریں دے رہا ہے، اور ان کے انٹی پاکستان ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، یا جو وہاں پہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے، ڈیفینیٹلی ایسے حملوں میں جو پاکستان فضائی کارروائی کرتا ہے اس میں آس پڑوس میں عام لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں۔ یہ صرف نہیں کہ اس پہ صرف وہ بات کر رہا ہے، بلکہ قطر کا کردار ہم نے دیکھا تھا 19 اکتوبر 2025 کو، جب انہوں نے سرحد کا ورڈ پاکستان اور افغانستان کے مابین جو مذاکرات ہم نے قطر کے کہنے پہ کیے تھے، ہم نے حملہ بند کر دیا تھا، پاکستان ایک بڑا حملہ کرنے جا رہا تھا۔ اس کے بعد جو انہوں نے پریس ریلیز ایشو کی، پریس نوٹ، افغانستان کے اعتراض پہ انہوں نے سرحد کا لفظ نکال لیا۔ وہاں سے پاکستان کو تھوڑا سا شبہ ہوا، اور تعلقات بھی ہمارے جو کافی اچھے تھے اس میں تھوڑا سے شکوک و شبہات جو ہے قطر کے حوالے سے پیدا ہو گئے۔ اب ہم جب الجزیرہ کا میڈیا دیکھتے ہیں، کل جو ان کی رپورٹ شائع ہوئی ہے افغانستان کے حوالے سے، انہوں نے ڈیورنڈ لائن کو افغانستان کی طرح فرضی لکیر قرار دے دیا ہے۔ تو یہ کون سی جرنلزم ہے کہ آپ ون سائیڈڈ بیانیہ جو ہے وہ لے کے چل رہے ہو، ڈیورنڈ لائن کو آپ فرضی لکیر طالبان کی طرح کہہ رہے ہو؟ تو باقاعدہ ایک پروپیگنڈا الجزیرہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور پاکستان نے قطر کو بھی آگاہ کر دیا ہے کہ آپ کی حمایت جو ہے، ہمارے اچھے پڑوسی ہیں، ہمارے گلف میں اچھے تعلقات ہیں، متحدہ عرب امارات سے اچھے تعلقات ہیں، سعودی عرب سے اچھے تعلقات ہیں، قطر سے اچھے تعلقات ہیں پاکستان کے۔ تو قطر کے اور پاکستان کے تعلقات میں جو ایک شکوک و شبہات آئے تھے وہ دور کرنے کے لیے پاکستان نے اوپنلی ایک تو قطر کو انفارم کر دیا ہے کہ آپ کا اسٹیٹ میڈیا جو آپ کے کہنے پہ چلتا ہے وہ مکمل طور پہ ہمارے خلاف ہے۔ دوسرا، آپ نے افغان طالبان کی رسپانسبلٹی لی تھی، ذمہ داری لی تھی، جس ٹائم پاکستان حملہ کر رہا تھا آپ نے پاکستان کو سٹرائک سے روکا ہوا تھا، وہ بھی پاکستان نے ان کو انفارم کر دیا ہے۔ اس ٹائم پہ ناظرین افغان طالبان کی زیادہ مدد جو ہے وہ قطر ہی کر رہا ہے۔ مالی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو امریکہ اور قطر یہ دو ممالک ہیں جو افغان طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں۔ امریکہ نے حال ہی میں جو فروری میں جو رپورٹ آئی ہے، 87 ملین ڈالر جو ہیں وہ فروری میں ریلیز کیے ہیں افغان طالبان کو، اور یہ اب تک ناظرین افغان طالبان کی جو واپسی ہوئی ہے 10.73 بلین ڈالر جو ہے مختلف شکلوں میں جو ہے وہ افغان طالبان کو دی گئی ہے۔ اور یہ امریکہ ادارہ اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ری کنسٹرکشن اور دیگر واچ ڈاگ جو ہے ان اداروں کا اندازہ ہے کہ یہ جو رقم ملی ہے افغان حکومت کو، اس میں 70 سے 75% جو ہے وہ انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کی ہے۔ ڈیفینیٹلی ان کے بینک میں آتی ہے تو افغان طالبان وہ آسانی سے استعمال کر پاتے ہیں۔ اور 40 اب تک ناظرین جو خبریں آ رہی تھی کہ 40 ملین ڈالر امریکہ جو ہے وہ افغانستان کو اب تک دے رہا ہے۔ 1-2 مہینے اس میں بریک آیا تھا، مگر 1 ماہ پہلے ہی امریکی کانگریس نے ایک بار پھر اس کی اپروول دے دی۔ اب یہاں پہ بھی ناظرین حیران کن ہے کہ ایک طرف امریکہ یہ جنگ چھوڑ کے چلا گیا ہے، وہ بگرام ایئر بیس واپس مانگ رہا ہے، انہوں نے 7.2 بلین ڈالر کا اسلحہ قصدن عملاً چھوڑا ہے، جس کے بارے میں ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ مغربی ممالک کے یا امریکہ کے کوئی بھی ہالی ووڈ کی کوئی بھی فلم دیکھیں، اس میں جب جنگ ہوتی ہے تو وہ جنگ ختم ہونے کے بعد اپنا اسلحہ جلا دیتے ہیں، زمین میں دفن کر دیتے ہیں،
یا اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. مگر یہاں پہ امریکہ نے $7.2 بلین کا اسلحہ جو ہے وہ اسی طرح چھوڑ دیا. اس کی بڑی وجہ ناظرین یہ قصداً عملاً ہوا ہے. اس خطے میں بدامنی کے لیے اس اسلحے کو چھوڑا گیا ہے، اور جو ضروریات طالبان کی حکومت چلانے کی ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کا پیسہ سٹیبل ہے، طالبان چیخے کیوں نہیں مار رہے، مہنگائی ہے مگر حکومت ان کی چل رہی ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ $40 ملین اس کو مہینے کا دے رہے ہو. اب اس مہینے 87 ملین آپ نے دے دیے، تو جب اربوں ڈالر آپ دے رہے ہو، کروڑوں ڈالر ان کو مل رہے ہیں، سارے ملا کے آپ بلینز آف ڈالر ہو گئے، جو $10.73 بلین اب تک ان کو مل چکے ہیں. تو ان کا کام تو چل رہا ہے، انہوں نے دہشت گردی کو ہی پروموٹ کرنا ہے. اور ٹی ٹی پی کی وہاں پہ جو پناہ گاہیں ہیں اس کے بارے میں کل آپ نے دیکھا کہ رشیا کی وزارت خارجہ کی طرف سے 7,000 ٹی ٹی پی کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ افغانستان میں 7,000 ٹی ٹی پی موجود ہیں، جو سب سے زیادہ ہیں، جو پاکستان میں حملے کرتے ہیں، افغانستان سے افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہیں. 23,000 20 سے 23,000 تک دہشت گرد جو ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں، یہ رشیا کا کہنا ہے. تو جب اب ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی ہے، اور یہ پاکستان کو بھی اندازہ ہے، ویسے ہی ہوا میں یہ بات کر رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم پرامن لوگ ہیں، یہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں کوئی نہیں ہے. ٹی ٹی پی ان کی مجبوری ہے، جو ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ ناظرین، اپنے نئے ناظرین کو دیکھنے والوں کو، کہ ٹی ٹی پی کی ان کے نظریاتی تعلقات ہیں. امریکہ کے خلاف 20 سال یہ لڑتے رہے. انہوں نے ان کے ساتھ وعدے کیے ہیں کہ ہم اقتدار میں آئیں گے تو آپ کو مکمل سپورٹ دیں گے. اس کی جو واضح اشارہ تھا 2021 میں جب یہ اقتدار میں آئے تو اشرف غنی کے دور میں جو قید تھے ٹی ٹی پی کے اہم کمانڈر، ہزاروں کی تعداد میں، جو ٹی ٹی پی کی قیادت اور ان کے شدت پسند دہشت گرد جو ہے وہ جیلوں میں تھے، ان کو رہا کر دیا گیا. ان کی رہائی پہ پاکستان نے کوئی رد عمل بھی نہیں دیا. اس ٹائم پہ پاکستان یہی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے غلامی کی زنجیر توڑ دی ہے. بہرحال ناظرین، افغانستان اور پاکستان میں اس ٹائم پہ کشیدگی عروج پہ ہے. ٹی ٹی پی اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے. تشکیلیں جو ہیں وہ پاکستان میں درجنوں کے حساب سے مختلف تشکیلیں مختلف فینسنگ کو کاٹ کے پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں، اور برفیلی علاقے جو ہیں وہ زیادہ تر استعمال کیے جا رہے ہیں. جو دشوار گزار راستے ہیں ان سے پاکستان میں مختلف تشکیلوں کو داخل کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے پاکستان میں دہشت گردی کی لہر میں بھی اضافہ ہوا ہے. اس سے پہلے اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں، جب پاکستان کے اور افغانستان کے مذاکرات چل رہے تھے تو اس میں افغان حکومت نے پاکستان میں ٹی ٹی پی قیادت کو حملوں سے روک دیا تھا. 1 مہینے تک ان کے بیانات اور وغیرہ بھی نہیں آ رہے تھے، نہ ہی وہ دہشت گردی کے کسی واقعات کو کلیم کر رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں وہی ہیں ناظرین کہ اب جو کشیدگی آ رہی ہے اس لہر میں دوبارہ اضافہ. طالبان کی طرف سے، افغان طالبان کی طرف سے انڈیکیشن دے دیا گیا ہے کہ پاکستان میں حالات جو ہیں وہ مزید خراب کیے جائیں. افغانستان کی حکومت کو یہ آئیڈیا ہے کہ پاکستان جو ہے، جس طرح زلمے خلیلزاد جو سابق نمائندہ خصوصی تھے ٹرمپ کے پہلے دور میں افغانستان کے حوالے سے، ان کے طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور انہوں نے ہی طالبان کے کان میں کہہ دیا تھا کہ پاکستان نے امریکہ کو یہ بتا دیا ہے کہ یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ کارروائی کرنی ہے اور موجودہ طالبان کی حکومت کو چینج کرنا ہے. وہ جو 1 سال پہلے زلمی خلیلزاد نے ان کے کان میں ڈالا تھا وہی طالبان کے کانوں میں ہے، اور طالبان یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان نے ہماری موجودہ رجیم کو چینج کرنا ہے. اس کے لیے پاکستان نے سٹیپ بھی اٹھا لیے ہیں، اور پاکستان نے ناظرین اس میں جو طالبان کو مزید چھوٹ اس سے ملی جب پاکستان نے اعلان کیا کہ افغان طالبان کی موجودہ حکومت جو ہے یہ ایک ٹولہ ہے، زبردستی ایک قبضہ گروپ ہے، جنہوں نے افغان عوام پہ جو ہے وہ زبردستی مسلط ہو گئے ہیں. اس کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا، اور پاکستان کی فضائی کارروائیاں جو پاکستان نے کی، افغان طالبان نے شورٹی پھر بھی دلائی مگر پاکستان نے کارروائی کی. اب آگے ان کو لگ رہا ہے کہ پاکستان نے ہمارے خلاف مزید اقدامات کرنے ہیں. ناظرین، اگر یہ جنگ آگے جاتی ہے، افغانستان کی طرف سے جو بڑا حملہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ انہوں نے کرنا ہے جس طرح ماضی میں کیے تھے، اگر بڑا حملہ ہوتا ہے تو پاکستان اس جنگ کو پھر فل سکیل پہ لے کے جا سکتا ہے.
اگر پاکستان میں کوئی بڑے حملے کیے گئے 30 35 40 مقامات سے، انہوں نے پاکستان پہ حملے کیے اور خودکش حملہ آور جو ہے ان کے کافی موجود ہیں پاکستان کے اندر پہلے سے ہی۔ اگر اس میں اضافہ ہوتا ہے اور اس طرح یہ ڈرون وغیرہ استعمال کرتے ہیں، کوئی بڑی ٹیکنالوجی کا استعمال اگر یہ کر لیتے ہیں، پاکستان وہ دیکھنا بھی چاہ رہا ہے، تو اس کے بعد پاکستان پھر یہ جنگ کو آگے لے کے جا سکتا ہے، اور افغان طالبان پہ جس طرح ہم بار بار کریں کہ ان کی حکومت کی تبدیلی پھر 2026 جو اینڈ میں ہونے جا رہی ہے وہ پہلے ہو جائے گی، کیونکہ پاکستان نے ان کی قیادت پہ پھر حملے کرنے ہیں۔ اور ناظرین ڈیفینیٹلی آپ اندازہ لگائیں، دونوں سائڈ سے مسلمان ہیں، جنگ ہونی نہیں چاہیے، مگر پاکستان تو آلریڈی جنگ میں لگا ہوا ہے۔ پاکستان کا خیبر پختونخوا کا صوبہ یہاں پہ روزگار ختم ہو گیا ہے، بلکہ جب خیبر پختونخوا میں کوئی خودکش حملے اور دہشت گردی ہوتی ہے تو پورے پاکستان سے وہ امیج پاکستان کا اس طرح بن جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی کا ملک ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جو دہشت گردی کا ورلڈ انڈیکس ہے اس میں پاکستان دہشت گردی میں دوسرے نمبر پہ ہے۔ تو آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ بھی اس لیے نہیں ہو رہی، جب تک امن نہیں ہوگا کون چاہے گا کہ یار جہاں پہ بدامنی ہو وہاں پہ اپنا پیسہ لگائے۔ تو خیبر پختونخوا میں اس ٹائم پہ بدامنی عروج پہ ہے، بلوچستان میں اس کو ہوا دی گئی ہے۔ یہ دو صوبے آپ کے مکمل طور پہ انسرجنسی میں ہے، اور یہاں پہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں خیبر پختونخوا کے، انہوں نے تھوڑا بہت کوپریٹ شروع میں کیا، اور اب پھر ایک بار پھر چونکہ ان کے لیڈر عمران خان جیل میں ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ عمران خان نے ہی ان کو نامزد کیا، جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ورنہ اس کو کوئی وزیر اعلیٰ نہیں بناتا۔ اسی لیے عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، حالانکہ اب تو ان کا آپریشن بھی ہو گیا۔ انہوں نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے عمران خان کی رہائی کے لیے، اس پہ کام کر رہے ہیں، مگر یہاں صوبہ جو ہے وہ مکمل دہشت گردی کی زد میں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ چھوڑیں، وہ بھی کریں، مگر اپنی ڈیوٹی بھی پوری کرنی ہے نا۔ اگر آپ اس وار میں جو اس ٹائم پہ مشکل ہے پاکستان پہ، اس سے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، پھر مشکلات کھڑی ہوتی ہے نا۔ صوبائی حکومت کو فرنٹ فٹ پہ آ کے اپنے سیکیورٹی اداروں کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے، یہی وہ ٹائم ہوتا ہے۔ یہ تو ہم عوام سے مطالبات کرتے ہیں کہ عوام آئیں اور اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہاں پہ آپ سے اب مطالبے ہو رہے ہیں کہ خدا کے لیے اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ٹھیک ہے، دشمنی دیکھی جائے گی، ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، بربریت ہوئی ہے، انتخابات میں جو کچھ بھی ہوا ہے، فارم 47 45 کا مسئلہ ہے، پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اب بھی ہو رہے ہیں، مگر بڑا مسئلہ پاکستان کی سالمیت کا ہے۔ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں۔ ایسے جب دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں تو اس میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ جو اس ٹائم پاکستان کی سب سے بڑی کمزوری ہے ناظرین، وہ یہی ہے کہ ہم سارے ایک پیش پہ ہیں نہیں، اور دشمن اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے، اور پاکستان کو اندازہ ہے ناظرین کہ افغان طالبان کی ڈوریں جو ہیں وہ کس کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اس ٹائم پہ اللہ خیر کرے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان دہشت گردی کی زد میں ہیں۔ مزید ناظرین اس کی اپڈیٹ آتی ہیں، یہ جو اس ٹائم پہ فائرنگ چل رہی ہے ننگرہار، نازیان اور دور بابا سے جو پاکستان سیکیورٹی فورسز پہ فائرنگ کی جا رہی ہے، اس کی مزید اپڈیٹ آتی ہیں، اس پہ آپ کو ڈیٹیل دیں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔